أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ہمارا سلسلہ گفتگو عشرہ محرم الحرام کے سلسلے میں آج دوسری مجلس، اور ہمارا عنوان انشاءاللہ العزیز دین شناسی کے موضوع پہ رہے گا. لیکن اس سے پہلے جس طرح ہم نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ کربلا کا واقعہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. کربلا کا واقعہ اتنا منظر اور ایسی تاکید اور ایسا ایمفسس کیا گیا کہ جو تقاضۂ عقل پر ہے، تقاضۂ فطرت پر ہے، جس پہ قرآنی شواہد ہیں، جس پر احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس سلسلہ عزاداری کو خداوند عالم نے اپنی کتاب میں معین کیا، مشخص کیا. اللہ کے انبیاء نے اس سیرت کو آگے بڑھایا. حضرت یعقوب کا واقعہ آپ نے سنا، اور اس منظر نامے کو آپ نے دیکھا کہ اس استغاثے کی آوازوں کو، اس مرثیہ اور اس عزاداری کو یہ نہیں کہ کسی دین کے ساتھ خاص جوڑا جا سکتا ہے، بلکہ دین و ملت سے ایک الگ ہو کر، بلکہ جہاں جہاں پہ بھی مظلومیت ہے اس مظلومیت کے شعار کو آگے بڑھانا ہے. عزاداری مقتضائے عقل ہے، عزاداری عقل کی روح سے ہے، عزاداری انسان کی فطرت میں شامل ہے، عزاداری قرآن اور سنت سے ثابت ہے. اور یہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت حمزہ سید الشہداء، خیر الشہداء، کہ جب پہ کوئی رونے والا تو پیغمبر اسلام نے حسرت کی. پیغمبر اسلام نے کہا کہ حمزہ پہ کوئی نہیں رونے والا ہے میرے چچا سے، خیر الشہداء، حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں. سارے انصار نے کیا کہا؟ اپنے اپنے خواتین کو کہا کہ پیغمبر اسلام نے یہ حسرت کی ہے، جاؤ اپنے شہداء کو چھوڑو. اور حضرت حمزہ پہ سب نے گریہ کیا. یعنی یہ ایک ایسا تسلسل ہے عزاداری کا. یعنی
اس عزاداری کو بپا کرنا یہ سنت رسول خدا ہے، عزاداری کو انجام دینا یہ سنت رسول خدا ہے، مرثیہ خوانی کرانا یہ سنت رسول خدا ہے۔ پیغمبر اسلام نے سب کو دعوت دی، پیغمبر اسلام نے بلایا، پیغمبر اسلام نے عزرت کی۔ سارے صحابی گئے، صحابیات گئیں، وہاں پہ روئے، وہاں پہ عزاداری کی، مارننگ سیشن ہوا، اتنی آوازیں بلند ہوئیں کہ سارے محلے نے سنی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کا تعلق شرک سے نہیں ہے کہ جس طرح ایک ٹولے نے مسلسل یہ ایک اٹھایا ہوا ہے ذمہ کہ ہاں جی اس چیز کو جہاں پہ بھی عزاداری ہو، عزاداری سید الشہداء عین عبادت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جہاں تک جو ملتا ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے کہ جو میرے حسین پہ روئے گا، رلائے گا، رونے کی شکل بنائے گا، اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو واجب قرار دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو دعوت دی ہے، پیغمبر اسلام نے دعوت یہاں تک نہیں دی، پیغمبر اسلام نے بتایا کہ جو حج پہ آئے میری زیارت نہ کرے، اس نے مجھ پہ جفا کی ہے، اور فرمایا مدینہ میں آئے میری زیارت کرے، حمزہ کی زیارت نہ کرے، فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے۔ یعنی اہمیت بتانے کے لیے ہے کہ سلسلہ توحید، سلسلہ ولایت کے ساتھ، سلسلہ رسالت کے ساتھ، سلسلہ شہادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن حضرت حمزہ پہ سارے رو رہے ہیں، لیکن جو سید الشہداء کا مسئلہ ہے، سید الشہداء اتنی اہمیت ہے، اتنی افضلیت ہے اس عزاداری کے سلسلے میں کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت پائی ہے، کہ اس وجہ سے کہ یہ دن جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جیسا دن آپ کا ایسا دن کسی کا نہیں ہے۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین کا جو دن ہے ایسا دن کسی کا نہیں ہے، ایسی افضلیت کسی کی نہیں ہے، ایسی اہمیت کسی کی نہیں ہے۔ سب کچھ قربان کر دیا اس دین مقدس اسلام کے لیے، سب کچھ، گھر بار، مدینہ چھوڑنا مگر آسان کام تھا، نانا کی قبر کو چھوڑنا مگر آسان کام تھا، ماں کی قبر کو چھوڑنا مگر آسان کام تھا، بھائی کی قبر کو چھوڑنا مگر آسان کام تھا، لیکن نہیں، دین مقدس اسلام کے بھرم کے لیے، تقدس کے لیے، اس قدوسیت کے لیے سب کچھ قربان۔ دین وہ ہے کہ جس کے لیے سب چیزیں قربان کی جاتی ہیں، جان قربان ہو جائے دین پر، مال قربان ہو جائے دین پر، ثروت قربان ہو جائے دین پر، جاؤ حشمت قربان ہو جائے دین پر، ذات قربان ہو جائے دین پر، اقتدار قربان ہو جائے دین پر۔ یہ سید الشہداء نے سکھایا ہے۔ اتنا عظیم انقلاب لایا سید الشہداء نے۔ اسی طرح نہیں ہے، اس کے مقاصد ہیں، اس کے آبجیکٹیوز ہیں، اس کے پرنسپلز ہیں، اس کے فنڈامنٹلز ہیں۔ ان فنڈامنٹلز کو جب انسان نگاہ میں رکھتا ہے تو معرفت کے ساتھ عزاداری ہوتی ہے، شعور کے ساتھ عزاداری ہوتی ہے، ارادہ اور اختیار کے ساتھ عزاداری ہوتی ہے، آگاہانہ عزاداری، عاشقانہ عزاداری، عالمانہ عزاداری، معرفت کے ساتھ عزاداری، شناخت کے ساتھ عزاداری۔ سید الشہداء بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ کیا ہے تمہاری عزاداری میں ہمیشہ ہمیشہ معرفت و شناخت اور شعور ہونا چاہیے، شہود ہونا چاہیے، شہود والی عزاداری، شناخت والی عزاداری۔ اس وجہ سے کہ جب اس انداز کے ساتھ عزاداری، سید الشہداء ایسے نہیں گئے ہیں، شناخت کے ساتھ گئے ہیں، شعور کے ساتھ گئے ہیں، شہود کے ساتھ گئے ہیں۔ اسی طرح نہیں ہے کہ جس طرح بعض نے، ناصبی اور خارجیوں نے یہ شروع کر دیا کہ ہاں جی یہ تو بس لکھا ہوا تھا، اسی طرح جبر اور اکراہ کی صورت لاتے ہیں۔ ایسی جبر اور اکراہ نہیں تھا سید الشہداء کے کسی فعل میں بھی۔ سید الشہداء نے ارادتاً، اختیاراً، اپنی وش کے تحت، اپنے ارادے کے تحت، اپنی انٹینشن کے تحت وہاں سے نکلے ہیں، اور اس عظیم انقلاب کے لیے کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ سید الشہداء کوئی کام بھی ہے بغیر اس کے نہیں کہ ارادہ اور اختیار کے ہو، بغیر فلسفی آف کربلا، حکمت جو کربلا کی ہے، وہ ریاضت جو کربلا کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بھی کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جو بغیر حکمت کے چھوڑا ہو، بغیر کسی اس حکمت کے، ریاضت کے، بغیر اس وزڈم کے ہو، بغیر اس فلسفے
اللہ نے جو کام بھی کیا، حتیٰ کہ کسی حکم کو بھی نافذ کیا، اپنے فعل کے سلسلے میں بھی کہا نہیں اسی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی۔ ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے، ہر حکم کے ساتھ حکمت کو رکھا ہے، اور یہی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں انسانیت کو اللہ نے خلق کیا ہے، انسانوں کو خلق کیا، تو اس کے لیے حکمت چھوڑی۔ کہا کہ نہیں ہم نے تمہیں ایسے نہیں خلق کیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کے نور مقدس کو، کہ جو عقل اول ہیں، نور اول ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ عقلی، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے، اس نور محمدی کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ فلسفی بتائی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی پہچانا جاؤں، میں نے اس عظیم مخلوق کے جو نوری ہے، انسان کامل ہیں، the most perfect human being ہیں، میں نے انہیں خلق کیا ہے۔ اللہ نے وہاں پہ بھی علت کو بتایا، ریزن کو بتایا، شہود کو بتایا، معرفت کو بتایا۔ نہیں ایسے نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی خلق کیا ہے، یعنی پہچان کا ذریعہ اللہ نے بنا دیے اپنی توحید کے، اپنی توحید کی پہچان کا ذریعہ نور محمدی ہے، نور علوی ہے، ذریہ طیبہ سید الشہداء ہے، یہ کربلا ہے، یہ عزاداری ہے، اللہ کی معرفت کے اسباب پیدا کرتے۔ یہ حصار ہے ہر دینی اعتقادات اور فروعات، سماجیات، معاشیات، آداب معاشرت، سارے احکام، یہ ایک ایسا حصار ہے کہ عزاداری سید الشہداء میں ایک مظلوم کے صدقے میں آپ یہ ساری معرفت حاصل کرتے ہیں، سارا شہود حاصل کرتے ہیں، ساری شناخت حاصل کرتے ہیں، اصول دین حاصل کرتے ہیں، فروع دین حاصل کرتے ہیں، اجتماعیات کے درس ملتے ہیں، معاشیات کے درس ملتے ہیں، معاشرت کے درس ملتے ہیں، اخلاقیات کے درس ملتے ہیں، عقائد یہاں سے ہم سیکھتے ہیں، فروعات یہاں سے ہم آ کر سیکھتے ہیں۔ کیا ہے کہ ہم نے خلق کیا ہے، کیا ہے؟ فلسفہ بتایا ہم نے کیوں خلق کیا ہے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اس نور مقدس کو خلق کیا ہے، اس نور کامل کو میں نے خلق کیا ہے، نور محمدی کو میں نے خلق کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، جس طرح پیغمبر نے فرمایا انا وعلی من نور واحد۔ یہی چیز ہے کہ اگر آپ زیارت جامع میں بھی دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں بنا عرف اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی شناخت ہوتی ہے، اللہ کے شہود کی طرف تم جاتے ہو، اللہ کی شناخت تم کرتے ہو، اللہ کی تم معرفت کرتے ہو، اللہ کی تم ریکگنیشن کرتے ہو، کاگنیشن کی منزل پر تم آتے ہو۔ ہم ہیں، یہ نور مقدس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے صدقے میں یہ سارے کا سارا عالم خلق کیا، اپنی معرفت کی بنیادوں کو استوار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ نے مزید اگر خلقت بڑھائی ہے، اس نور محمدی کو آگے بڑھایا ہے، عرش خلق ہوا، یا زمین خلق ہوئی، یا آسمان خلق ہوا، یہ باقی موجودات خلق ہوئے، یہ جنت خلق ہوئی ہے، یہ حور و غلمان خلق ہوئے ہیں، سارے کے سارے نور محمدی کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے۔ انسانوں کے سلسلے میں آیا تب بھی ریزننگ بتائی ہے، تب بھی وجہ بتائی ہے، تب بھی علت بتائی ہے، تب بھی بتایا، سبب بتایا کہ ہم نے ایسے نہیں تمہیں خلق کیا ہے، تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تمہاری رسپانسبلٹیز ہیں، تم اسی طرح نہیں ہے کہ اسی طرح کوئی انسان آ کر کہے کہ ایک لا والی ایک لا یعنی صورت میں ایک تخلیق انسانی نہیں ہوئی ہے۔ تخلیق انسانی کے جو عظیم قسم کے 7 قسم کے مراحل اللہ نے خلق کیا، ایسے تو نہیں ہے نا، اس کی ذمہ داری کے تحت ہے۔ ہم نے انسان کو ایسے نہیں خلق کیا ہے، بلکہ کیا ہے کہ انسان کی تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معرفت اور شہود کو، اس کی جو جان ہے، اس کی روح ہے، اس میں رکھ دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ، کیا ہے؟ ہم نے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو خلق کیا ہے، کس لیے؟
تاکہ وہ عبادت عبودیت پروردگار کی منزل پر آ جائیں، سرونٹ شپ کی منزل پر آ جائیں، اطاعت خدا کی منزل پر آ جائیں، اوبیڈینس کی منزل پر آ جائیں. یعنی اس منزل تک ہم نے انسانوں کو جو خلق کیا، ہم نے جنوں کو خلق کی کس لیے؟ الا لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں کی تخلیق بھی ہے، اس کے لیے بھی وجہ بتا دی. آپ کوئی بھی ہے چیز اگر اس کو آپ دیکھتے جائیں، نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، حج کو لے لیں، زکوٰۃ کو لے لیں، ہر ایک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو ہے فلسفی بتائی ہے، اس کی حکمت بتائی ہے، اس کا فلسفہ بتایا ہے. کیا ہے ہر چیز کا؟ نماز کے لیے کیا ہے؟ نماز کے لیے 100 سے زیادہ اس کی ریزنیں خود قرآن کے اندر موجود ہے. کبھی تو کہا کہ تمہیں یہ نماز کیا ہے؟ ہر قسم کے فحشاء سے بچاتی ہے، ہر قسم کے منکرات سے بچاتی ہے، تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، یہ قربان ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے. تم نماز کی طرف آؤ گے، تم ہر قسم کی آلودگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے، ہر قسم کی جو شک ہے، شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے. یہ نماز ہے کہ جب تم اس میں آؤ گے، ایک سجدہ کرو گے، زمانے کے طاغوت سے تم اپنے آپ کو نجات دلاؤ گے. تمہارا ایک سجدہ زمانے کے سرکشوں کے خلاف ایک بہت بڑا اعلان جہاد ہوگا. تم آؤ کہ سجدہ کرو گے، عبودیت پروردگار میں آ جاؤ گے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز تمہیں کیا کرتی ہے؟ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر قسم کے منکرات سے انسان کو محفوظ رکھا کرتی ہے. کیا ہے یہ ساری کے سارے؟ کیا ہیں وہ بینیفٹس ہیں، وہ ایڈوانٹیجز ہیں، وہ ریزننگ ہیں، وہ اسباب ہیں، وہ علل ہیں کہ جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ہم نے ایسے نہیں ہیں تمہارے لیے. حالانکہ یہ عبادت کا اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. عبودیت پروردگار سے جو سرونٹ شپ آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان عبادت کی طرف آتا ہے، یہ عبادت کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچا کرتا ہے. ساری دنیا اگر عبادت نہ کرے تو اللہ کی خدائی میں ذرا فرق نہیں ہے، ساری دنیا عبادت کرے تو اللہ کی خدائی میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا ہے. یعنی کیا ہے؟ اس عبادت کا بینیفٹس، اس عبادت کا فائدہ بھی خود انسان کو پہنچتا ہے. یعنی جب ایک انسان سجدہ پروردگار میں الہی چوکھٹ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو زمانے کے طاغوتوں سے اسے نجات مل جاتی. ایک سجدہ ہے کہ جو زمانے کے طاغوتوں سے اس کو نجات ملا کرتی. کہ جب ہم نے توحید کہہ دیا، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ، جب ہم اس کے سائے میں آ گئے، اس کے بعد اللہ اکبر، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے. وہم و گمان سے بھی انسان سوچ نہیں سکتا اس کی خدائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی تکبیر کو، اس کی کبریائی کو. اس قدر نہ وہم و گمان میں وہ توصیف کوئی شان ہے انسان کی. انسان بیان نہیں کر سکتا ہے. زبان گنگ ہو جاتی ہے کہ جس طرح مولا امام سجاد نے فرمایا اب بلسانی قال نہ شکر ہو، کیا میں گنگی زبان کے ساتھ تیرا شکر ادا کیا جائے؟ نہیں، شکر جانا دیٹ از امپاسبل، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے. انسان کیا ہے کہ عبادت کرتا ہے، عبادت سے خدا کو فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، عبادت سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، عبادت سے بشریت کو فائدہ پہنچا ہے. کیا ہوتا ہے کہ نہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس نے چونکہ اتنی نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کے بدلے میں نہیں ہے یہ عبادت. یہ سوچ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے. اس وجہ سے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، عبادت اس کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ اور ہماری عبادتیں پتہ بھی تو ہیں کہ عبادتیں کیسی ہیں. اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں یہ ساری کی ساری اس کی نعمتیں فضل پروردگار ہے، کرم شان ربوبیت ہے. اس کا کرم ہے، اس کا فیض ہے، اس کا احسان ہے. وہ اپنے احسان کے ذریعے دیتا ہے. نہ یہ ہے کہ اس نے نعمتیں دی تو ہم اس کے بدلے میں اس کی عبادت کرتے. نہیں، اگر عبادت کوئی نہ کرے تب کیا؟ عبادت اس کی کیا انسان کی عبادت اسے فائدہ پہنچاتی ہے؟ اللہ کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ خدا کی خدائی کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہے؟ نہیں. یہ جتنی ہماری عبادتیں ہمارے فائدے میں، ہمارے بینیفٹس میں، اس کی ایڈوانٹیجز ہم خود حاصل کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انسان بن جاتے ہیں. اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
ہم اپنے محسن کا شکر ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ الانسان کیا ہے؟ عبید الاحسان. انسان جو احسان کرے نا اس کو وہ بندہ بن جاتا ہے. اگر ہم میں صحیح انسانیت ہے تو جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم اس کی حمد کریں، ہم اس کی عبادت کی منزل پر آ جائیں. ہم اپنی انسانیت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی عقل کا اظہار کرتے ہیں، اور زمانے کے جتنے یزیدی ہیں ان کے خلاف اعلان برات کرتے ہیں اللہ کی عبودیت سے. تو کیا ہے کہ ورنہ یہ کوئی نہ سوچے کہ ہاں جی اللہ کوئی محتاج ہے کسی کی عبادت کا. اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں، وہ بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ صمد ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، لہٰذا اسے کسی کی عبادت کی. لیکن اللہ نے بتا دی کہ ہم نے نہیں، اسی طرح نہیں. ہم نے تمہیں خلق کیا ہے تو اپنی جو ہے عبودیت، تاکہ تم ہماری جب عبودیت میں آ جاؤ گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تمہیں حریت ملے گی، تم وفا کی منزل پر آ جاؤ گے، تم اس میثاق کی منزل پر آ جاؤ گے. لیکن اگر ہماری عبودیت میں نہیں آئے تو پھر ہر ایک کے سامنے تم اس کی عبادت کرتے رہو گے. یہ یاد رکھنا کہ جو خدا کی عبادت کرتا ہے وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، لیکن جو خدا کی عبادت نہیں کرتا وہ ہر ایک کے سامنے جھکا کرتا ہے، ہر ایک کی عبادت کیا کرتا ہے. یہ ایک عبادت ہے کہ جو دنیا کی ہر عبادتوں سے مستغنی بنا دیا کرتی ہے. اس وجہ سے ہے. ورنہ انسان کو یہ نہیں ہے کہ انسان کی عبادتیں کوئی اللہ کے ہاں کوئی شان کو بڑھا دیتی ہیں، اس کے بھرم کو بڑھا دیتی ہیں. نہیں، ایسی وہاں کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی منزل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو واجب کیا تو اس کی اہمیت کو بتایا، اس کی افضلیت کو بتایا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی جو گناہ ہیں، آلودگی ہے، فساد ہے، برائی ہے، بے حیائی ہے، اس سے انسان تمہیں محفوظ رکھے گی. اسی وجہ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بھی وہ جو فلسفی آف ڈیوائن لا ہے اس میں بتایا کہ فرمایا کہ جس طرح وجعل اللہ الصلاۃ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نماز کو قرار دیا ہے کیا ہے؟ تنزیہا لکم عن الکبر، تاکہ تم اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ، ایروگنس سے بچاؤ، یہ جو پراؤڈ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ نے اس وجہ سے واجب کیا نماز کو. اسی طرح اگر روزہ ہے، روزے کی دیکھیں، روزے کی بھی حکمت ہے. روزہ حکم ہے کہ تم روزہ رکھو، حکمت اس کی کیا ہے؟ حکمت بھی بتا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی کیا ہے کہ جو روزے کا جوہر ہے، ایسنس آف فاسٹنگ اس کو کہتے ہیں، روزے کا جو جوہر ہے وہ یہ ہے کہ انسان تقوی الہی کی منزل پر آ جائے. تقوی الہی کی منزل پر آتا ہے انسان سعادت حاصل کرتا ہے. تقوی الہی کی منزل پر آتا ہے انسان فلاح حاصل کرتا ہے. تقوی الہی کی منزل پر آتا ہے انسان نجات حاصل کرتا ہے. تقوی الہی کی منزل پر آتا ہے انسان سالویشن کی منزل پر آتا ہے. یعنی کیا ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہے کہ انسان سالویشن کی منزل پر آ گیا ہے، نجات کی منزل پر آ گیا ہے، سعادت کی منزل پر آ گیا ہے. نیئرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انسان اس منزل پر آ گیا، رضوان پروردگار میں انسان شامل ہو گیا ہے. یہ منزل ہے کہ انسان عبادت ہی کے ذریعے، عبادت سے کیا ہے؟ انسان جب اخلاص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ، مخلصانہ، آگاہانہ، علم اور آگاہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ جب عبادت کرتا ہے، تقوی کی منزل پر آتا ہے، تقوی کی منزل پر آتا ہے، انسان سعادت کی منزل پر آتا ہے، انسان فلاح حاصل کرتا ہے، نجات حاصل کرتا ہے. اور کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ منزل ہے. فلاح انسان کی آخری منزل ہے کہ انسان فلاح پا جائے، انسان کامیابی کی طرف چلا جائے، انسان کامرانی کی طرف چلا جائے. بہت سارے ہیں عبادتیں کرنے کے بعد ان کی عاقبت بگڑ جاتی ہے، انجام برا ہو جاتا ہے، وہ فلاح نہیں پا گئے، وہ کامیابی کی منزل پر نہیں آ جائے. انسان کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے تاکہ تقوی حاصل کرے. تقوی کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ نماز و روزہ پڑھ لیا تو تقوی آ گیا ہے، بلکہ کیا ہے کہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں انسان تقوی کو اختیار کرے. خواہ اس کی فیملی لائف ہے، خواہ اس کی آئلی زندگی ہے، خواہ اس کی جو دوست احباب کے ساتھ زندگی ہے، اپنے سٹاف کے ساتھ زندگی ہے، آفس کی زندگی ہے، برادران دینی کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہے، ہر لحاظ کے ساتھ تقوی ہے. تقوی ایک بہت کیا ہے؟ وائڈر کانسیپٹ ہے. اور اس سے کیا ہے؟ انسان
تقوی کا جو نتیجہ ہوتا ہے، جوہر ہوتا ہے، ایسنس آف پائٹی جس کو کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان آ جائے سعادت کی منزل پر، انسان آ جائے اس کامیابی کی منزل پر، فلاح کی منزل پر، نجات کی منزل پر انسان پہنچے۔ ہر چیز آپ دیکھنے چاہیے، اس میں ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن میں آپ کو جس منزل کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جتنی بھی کسی چیز کو بھی اگر خلق کیا ہے تو اس کی حکمت کے ساتھ خلق کیا۔ کوئی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ اس کو عبث کہا جائے، لا ابالی کہا جائے، لا یعنی کہا جائے۔ کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے۔ ہر چیز کو کیا ہے اللہ نے حکمت کے تحت خلق کیا ہے۔ کوئی چیز اگر آپ سفر لے لیں، کیا ہے حج کا سفر لے لیں، اس کے لیے فرمایا کہ نہیں، اس لیے تاکہ تم منافع حاصل کرو، تم آؤ یہاں پہ تمہیں دینی منافع ملیں گے، یہاں پہ تمہیں دنیاوی منافع ملیں گے، یہاں پہ تمہیں سیاسی منافع ملیں گے، یہاں پہ تم کئی قسم کی تم ایڈوانٹیج حاصل کرو گے۔ یہ کیا ہے کہ یہ معلومات کے خزانہ ہے کہ وہاں پہ تم اگر حج پہ آ گئے اشہر معلومات وہاں پہ آپ کو ملیں گی۔ ہر چیز میں ایڈوانٹیجز بتائی، اس کی حکمت بتائی، روزے کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، تاکہ یہ تشریداً للدین، جس طرح جناب سیدنا سلام اللہ نے کہا، دین تمہارا اس سے محفوظ رہتا ہے، دین تمہارے کی سربلندی ہوتی ہے اس سے۔ جب تک حج قائم ہے تمہارا دین قائم ہے۔ علامًا للاسلام کہا گیا کہ یہ کیا ہے آج تمہارا کیا، یہ علم اسلام ہے۔ یعنی ہر چیز کے خمس کے سلسلے میں دیکھیں حکمتیں موجود ہیں، آپ جہاد کے سلسلے میں دیکھیں، اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل آن دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالی، امر بالمعروف دیکھیں، نہی عن المنکر دیکھیں، امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، تم اشرار سے محفوظ رہو گے۔ تولہ ہے، تبرہ ہے، ہر چیز میں آپ کو رسالت کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں اگر شروع کرتے ہیں، رسولوں کو کیوں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے اللہ نے؟ آپ دیکھیں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یعنی کیا ہے کہ فلسفہ بتا دیا، ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا، ہم نے کتابوں کو کیوں بھیجا، ہم نے یہ میزان دیکھی یہ کس لیے ہے، یہ سارا جو حق اور باطل کے درمیان ایک جو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے طاقت کیا ہے، لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اسی طرح نہیں بھیجا ہے پورے اس الہی ویپنز کے ساتھ بھیجا ہے، پورے ان ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا ہے، بالبینات ان معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان پہ اوپر جو ہے نا کتابیں نازل کی ہیں، تورات کو دیکھو، زبور کو دیکھو، انجیل کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، صحف ابراہیم کو دیکھو، صحف موسیٰ کو دیکھو، 104 کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، انہیں دیکھو۔ 104 کتابوں کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کتاب میں کر دیا کہ جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، ایک کتاب کا خلاصہ سورہ یاسین میں کر دیا، سورہ یاسین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں کر دیا، سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کر دیا، بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ میں کر دیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، میں اس باء کے نیچے نقطہ ہوں، تم علی شناسی رکھو تو تمہیں قرآن شناسی مل جائے گی، علی کو پہچانو تمہیں قرآن کی پہچان ہو جائے گی، اور قرآن کو تم پہچانو گے تو صحیح معنوں میں اگر تم نے پہچان لیا تو تمہیں کسی اور معرفت، تمہیں معرفت علی ابن ابی طالب آ جائے گی۔ جڑا ہوا ہے قرآن کی معرفت ولایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ولایت کی اگر کسی کو معرفت نہیں ہے تو اسے قرآن کی معرفت بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ قرآن کا جو رشتہ ہے جڑا ہوا ہے، یہ انٹر لنک ہے قرآن کا اور ولی خدا کا، کلام خدا اور ولی خدا انٹر لنک کر دی اللہ سبحانہ۔ یعنی کیا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کس لیے ہم نے ساری چیزیں بھیجی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے معجزات بھیجے، واضح دلائل بھیجے، ہم نے میزان جیسی طاقت بھیجی، حق اور باطل کے درا جدا کرنے والی جو ایک میزان ہے وہ ہم نے نازل کیا، ان کے ساتھ یہ ساری ان کی سپورٹیو جو فیسیلیٹیز ہیں انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہم نے ان ساری چیزوں کے ساتھ۔ کس لیے واضح معجزات کس لیے دیے، کتابیں کس لیے نازل کی، میزان کو کس لیے
ان کے سپرد کیا گیا، ان کے ہینڈ اوور کیا گیا، ان کے حوالے کیا گیا. اس لیے یہ سارا جو لبے لباب کے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو، پیس اینڈ جسٹس کو وہاں پہ معین کریں، قائم کریں. یعنی اگر آپ حضرت آدم سے شروع ہو جائیں اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک آ جائیں، ہر نبی کا گول، ہر رسول کا آبجیکٹیو، ہر نبی کا، ہر رسول کا، ہر امام کا جو مقصد یہی تھا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کریں، عادلانہ نظام کو قائم کریں، عدالت اجتماعی کو، سوشل جسٹس کو قائم کریں. یہی تھا. نہ یہ ہے کہ یہ جو زمانے کے طاغوت آ کر نعرے بازی اور سلوگن لگاتے ہیں کہ ہم تو پیس اور جسٹس کے لیے، وہیں پہ یہ آ کر ظلم مچاتے ہیں. یہ ظلم کے بہانے انہوں نے ایجاد کیے ہیں، ظلم کے بہانوں کو انہوں نے ایجاد کیا ہے. نام لے کر عدل کا، نام لے کر پیس اینڈ جسٹس کا، یہ وہاں کے اوپر مظالم پھیلاتے ہیں، کچھ تو کشتار کرتے ہیں. انہوں نے اپنے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں استعمار میں، مختلف قسم کے انہوں نے ایجنڈے تیار کیے ہیں تاکہ کس طرح قوموں کو ذلیل کیا جائے، ملتوں کو برباد کیا جائے، چونکہ یہ الہی نظام کے مخالف ہے. الہی نظام جو ڈیولپ ہوا، اسٹیبلش ہوا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل کا قیام کریں، عدل کا نفاذ کریں، جسٹس کو قائم کریں. یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے آتے گئے اور انہوں نے اس نظام کو آگے پروموٹ کیا ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ انبیاء کا مقصد، خاتم انبیاء کا مقصد کو بتا دیا، اسی طرح نہیں ہے، خاتم انبیاء کے مقصد کو بھی بتایا. متعدد جو ہیں یہاں پہ آیات موجود. کیا ہے؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين. یا دوسری آیت میں إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات ہے کہ جس نے ان امیین میں، ان ان پڑھوں میں اس رسول کو بھیجا ہے. یتلو علیہم، اسی طرح نہیں آ کر بیٹھ جاتے بلکہ ان کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، وہاں پہ فرائض معین کیے ہیں. ان فرائض کو معین کر کے یہ بتا دیا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھی بھیجا، اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے، تو ایک خاص انسٹرکشن جو ہے نا، وہ انسٹرکشنز دی ہیں، وہاں ہدایات دی ہیں، رہنمائی کی ہے. آپ کے فرائض ہیں، آپ کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، آیات پروردگار کو کیا ہے؟ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، آیات پروردگار کو. یتلو علیہم، یقرؤون یہاں پہ نہیں ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر آتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پیوریفائی کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کا ظاہری تزکیہ، ان کا باطنی تزکیہ، انہیں احکام کی طرف بلاتا ہے، انہیں اعتقادات کی طرف بلاتا ہے. تزکیہ فقط یہ نہیں ہے کہ غسل اور جو ہے نا وہ وضو سیکھ لیا، بلکہ نہیں، کیا ہے تزکیہ دونوں اعتبار کے ساتھ، خواہ اس کا تعلق ظاہری اعتبار کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق باطنی اعتبار کے ساتھ ہے، تزکیہ کی منزل پر لے کر آتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تزکیے کے بعد انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس میں کافی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. کیا کیا؟ پیغمبر اسلام کے صدقے میں، اس نور مقدس کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور ان کا تزکیہ کیا، انہیں تعلیم دیا. اب مجھے جاننا نہیں ہے وہاں پہ جو تعلیم دیتا ہے، ہاں جی پیغمبر اسلام، او جی وہ تو ان پڑھ تھے، یہ کیا، یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کا کیا ہے؟ عقل و شعور کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جو دوسروں کو تعلیم دے، وہ کیا تعلیم دے گا کہ جو خود ان پڑھ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں نفع کا تعلیم دینا ہے، انہیں حکمت بھی بتانا ہے، انہیں وزڈم کا درس بھی دینا ہے.
انہیں ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، انہیں وزڈم کی طرف بھی آنا ہے۔ یہ دونوں، یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تزکیہ کرنے والے ہیں، تعلیم کرنے والے ہیں، حکمت کی طرف آیات خدائی سنانے والے ہیں، یہ سارے فرائض اللہ سبحانہ وتعالی نے معین کی۔ آپ نے ہر شعبہ دیکھیں قرآنی، ہر میں ریزننگ موجود ہے، علل موجود ہیں، احکام موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، مسائل موجود ہیں، اور وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ نہیں، ہم انہیں اسی طرح نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ہم نے جتنی چیزوں کو، جتنے موجودات ہیں، ہم نے ان کو عبث نہیں، ہر ایک ڈیوٹی لگائی ہے، ہر ایک فرائض معین کیے ہیں، اور اسی طرح نہیں کہ بے مقصد عبث تخلیق ہوئی ہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی ہم نے کیا ہے، ہر ایک کے لیے حکمت معین کی، ہر حکم کے ساتھ۔ آپ اگر یہ چیزیں جو مقدمتاً آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، آپ اگر یہ کہیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، جن کی ہم عزاداری مناتے ہیں، ہم سوگواری کرتے ہیں، یہ کیا ہے، مورننگ اینڈ لیمنٹیشنز، جن کے لیے ہم یہ تعزیت کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سارے کا سارا پورا جہان سوگوار ہے سید الشہداء کے لیے۔ عزاداری کا کیا مقصد ہے؟ کربلا کا کیا مقصد ہے؟ پیغمبر اسلام، نواس رسول، سید الشہداء، مہر نبوت کا شاہ سوار حسین، کیا اسی طرح بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی علت کے، بغیر کسی ریزننگ کے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر یہ جو فنڈامنٹلز ہیں کربلا کے، وہ کیا ہیں؟ یہ پرنسپل ہیں کربلا کے، وہ کیا ہیں؟ سید الشہداء نے کیوں قیام کیا ہے یزیدیت کے خلاف؟ کیوں قیام کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ کربلا کی تاریخ ناطق تاریخ ہے، سپیکنگ ہسٹری ہے، یہ سائلنٹ ہسٹری نہیں ہے، یہ سائلنٹ ہسٹری نہیں ہے، اس میں گنگ نہیں آپ دیکھیں گے، اس میں خطابت دیکھیں گے، اس میں نطق دیکھیں گے، اس میں سخن دیکھیں گے۔ اور سید الشہداء نے اپنی جو تاریخ کربلا ہے، پرنسپلز آف کربلا ہیں، آبجیکٹیوز آف کربلا ہیں، فنڈامنٹلز آف کربلا ہیں، کسی خطیب کے اوپر نہیں چھوڑا، کسی مقرر کے اوپر نہیں چھوڑا، کسی تاریخ دان کے اوپر نہیں چھوڑا، کسی مصنف کے اوپر نہیں چھوڑا، کسی رائٹر کے اوپر نہیں چھوڑا، کسی لکھاری کے اوپر نہیں چھوڑا کہ کل آ جائیں گے وہ میرے مقاصد کو بیان، نہیں، خود معین کیا اور مقاصد کو خود بتایا اور مقاصد کو۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی تخلیقات کے مقاصد کو بتایا ہے، اسی طرح ولی خدا نے، نواس رسول نے، مہر نبوت کے شاہ سوار نے اپنے ہر مقصد کو بیان کیے کہ میرے قیام کا مقصد کیا ہے، کربلا کا مقصد کیا ہے، میرے یہاں سے نکلنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں نکل رہا ہوں، کس وجہ سے۔ کئی مقاصد اپنے بیان کیے، اگر ان مقاصد کو ایک تفصیل کے ساتھ، یہ ایک ٹاپک ہے، لیکن میں یہاں پہ چند ایک پوائنٹس آپ کی خدمت میں ضرور بتاؤں گا کہ سید الشہداء کے جو مدینہ سے نکلنے کے اسباب ہیں، قیام کے اسباب ہیں، کربلا کی فاؤنڈیشن کو بیان کیا ہے کہ کربلا کوئی ڈھکا چھپا واقعہ نہیں ہے، اس کے علل ہیں، اس کے اسباب ہیں، اور یہ بتا دیا ہے، بلکہ نہ فقط یہ، اپنے وصیت نامے میں ان جتنے کازز ہیں، جتنا مشن ہے، اور جتنے ان کے اصول اور ضوابط ہیں، سب اس وصیت نامے میں لکھ کر، مہر لگا کر حضرت محمد ابن حنفیہ کے سپرد کیا، تاکہ آنے والی دنیا کو یہ ساری جو نسل ہے اس وقت عزادار، یہ سارے بیٹے ہیں سید الشہداء کے، اس وقت سارے جتنے اس وقت یا حسین کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری اولاد سید الشہداء اس وقت کے جو عارفاً امام حسین کی عرفان کے ساتھ عزاداری کرتے ہیں، یہ سارے بیٹے ہیں، تاکہ ان سارے اپنی آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے دیں، اور پیغام کیا ہے؟ اجالا ہے، نور ہے، جس میں انلائٹننگ ہے، جس میں سائٹننگ ہے، جس میں جلوہ ہے، جس میں نظارہ ہے۔ یہ بتا دے کہ نہیں، آپ کے قائد نے، آپ کے امام نے اسی طرح نہیں، بلکہ اپنے
مشن کو، اپنے مقصد کو واضح کیا ہے. اور آپ اگر ان وصیت کے جملوں کو دیکھیں تو ان میں آپ کو کئی چیزیں نظر آئیں گی. اس میں کیا ہے کہ میں نکل رہا ہوں. انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب. دیکھو میں مدینہ سے نکل رہا ہوں، میں مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں. I'm leaving مدینہ، I'm leaving مدینہ، مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں. مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں یا سید الشہداء یا ابا عبداللہ، آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں مدینہ کو؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ سے نکل رہا ہوں کسی شر کے لیے نہیں، کسی ایول کے لیے نہیں، کسی فساد کے لیے نہیں، کسی بربادی کے لیے نہیں. اس وجہ سے کہ آج بھی اگر دیکھیں جو سید الشہداء کے عزادار ہیں ان میں آپ کوئی بھی وہاں پہ نہ ٹیرر دیکھیں گے نہ ایکسٹریمسٹ دیکھیں گے. جو حقیقی معنوں میں سید الشہداء کے عزادار ہیں اس وجہ سے کہ ان کے مولا کا پیغام ہے نا، کسی شر کے لیے نہیں، کسی فساد کے لیے نہیں، کسی جنگ کے لیے نہیں. ان سے آپ کبھی نہیں دیکھتے کہ کسی پہ وہ اٹیک کرتے ہیں، کسی شر کے لیے جاتے ہیں. یہ اس وقت دنیا کے جو خارجی ہیں جو تکبیر بلند کر کے گلوں کو کاٹتے ہیں، یہ حسینی نہیں ہے، یہ یزیدی اسلام کے پروردہ ہیں، یزیدی دسترخوانوں کی ہڈیوں کو چوسنے والے ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ملت کے ساتھ. یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے نعرے تکبیر لگا کے سید الشہداء کے گلے کو کاٹا تھا. آج بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی فضاؤں میں، عراق کی فضاؤں میں، اس وقت شام کی فضاؤں میں، اس وقت دنیا کے مختلف جو نکات ہیں اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف نکات میں آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو یزیدی ہیں ان کے قتل کا ایک عجب، ایک نیا رخ ہے، ایک نئی داستان ہے، ایک نیا انداز ہے، ایک نیا سلیقہ ہے. یہ وہی یزیدی اسلام کے پروردہ ہیں. لیکن یہاں پہ مولائی سید الشہداء کے ماننے والے جو خود عزاداری کر کے اس وجہ سے کہ وہ اپنے سینوں پہ جب ہاتھ ان کا لگتا ہے، یہ نہیں سمجھ یزیدیوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے، اس وجہ سے یہ عزاداری پہ فتوے لگاتے ہیں. اسی وجہ سے ہے کہ یہ عزاداری کے خلاف بولتے ہیں، اسی وجہ سے ہے کہ یہ عزاداری کو بدعت قرار دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ شرک کی پیداوار ہے، یہ یزیدیت کی اس پیداوار ہے. آپ نے دیکھا اپنے مولا کا اس پر مان کے دیکھیں انی لم اخرج عشرم ولا بطرم ولا مفسدن، میں کسی شر کے لیے نہیں، کسی فساد کے لیے نہیں، کسی تباہی کے لیے نہیں، کسی جنگ کے لیے نہیں. بل خرجت لاصلاح فی امت جدی، ریفارمیشن the nation of my grandfather. میں جو نکل رہا ہوں وہ اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. اصلاح امت، امت محمدی، خواہ وہ کسی قوم کا ہو، کسی فرقے کا ہو، اصلاح کرو، ریفارمیشن کی طرف جاؤ. اصلاح امت محمدی پوری دنیا کے لیے ایک میسج چھوڑ دیا ہے. امت محمدی کہا ہے، یہ ساری کی ساری امت محمدی ہے. ان سب کی اصلاح کرنا whether is a مسلم اور نان مسلم، خواہ مسلمان ہے خواہ نان مسلم ہے. سید الشہداء کا ماننے والا اس کا پیغام عمومی ہوا کرتا ہے. سید الشہداء کا ماننے والا اس کا میسج سب قوموں کے لیے، سب ملت کے لیے، امت محمدی کی فارمیشن کے لیے، وہ ریفارمیشن کے لیے کام کرتا ہے. اصلاح امت یہ پہلا فریضہ ہے سید الشہداء کے اس مشن کا. اصلاح کرنی ہے مجھے، اصلاح اس وجہ سے کہ بنو امیہ نے وہ بگاڑ پیدا کر دیا امت محمدی میں، وہ فساد پیدا کر دیا، وہ کرائسس پیدا کر دیے، وہ اعتقادات کو اس طرح اس نے منہدم کر دیا، دینی اقدار کو اس طرح اس نے مسمار کر دیا. اب میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں گا.
چونکہ انہوں نے اس طرح برباد کیا ہے. یہ یزیدیت نے برباد کیا، بنو امیہ نے برباد کیا. میں اس وجہ سے کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے، انہیں حق کو لقرابت برسول اللہ، اس طرح باقی پیغامات میں سید الشہداء نے بتایا میرا حق بہت بنتا ہے، میرا حق بہت بنتا ہے، اس وجہ سے کہ میری نسبت جڑی ہوئی ہے رسول خدا کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اصلاح امت کروں گا. دوسرا یہ ہے فریضہ بتا دی، یہ پہلی اپنی رسپانسبلٹی بتائی ہے، یہ پہلا اپنا فریضہ بتایا، یہ پہلا اپنا آبجیکٹو بتایا ہے. اصلاح امت کروں گا میں جا کے. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور پھر بتایا دوسرے میں امر بالمعروف کروں گا، enjoining the good and forbidding the bad. میں جاؤں گا نیکیوں کو پھیلاؤں گا، برائیوں کو قدغن کروں گا، برائیوں سے میں لوگوں کا اعلان براءت کراؤں گا، نیکیوں کو پھیلاؤں گا، برائیوں سے میں روکوں گا. دوسرا میرا فریضہ ہے. ظلم نہیں، فساد نہیں، تباہی نہیں، بربادی نہیں. یہ یزیدی بربادی کیا کرتے ہیں، یزیدی فساد کیا کرتے ہیں، یزیدی دہشت گردی کیا کرتے ہیں، یزیدی آتے ہیں یہ انتہا پسندی کی طرف، یہ ریڈیکلائزیشن، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، یہ ان کا کام، یزیدیوں کا کام ہے، حسینیوں کا کام نہیں. حسینی جہاں جاتے ہیں پیس، پرسپیرٹی، سیکیورٹی، امتوں میں اصلاح، ریفارمیشن، دا نیشن، یہ ان کے آبجیکٹیوز ہیں. یہ جہاں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تخریب کاری ہوتی ہے، تخریب کاری کی بنیاد یزیدیت کی طرف سے آتی ہے، حسینیوں کی طرف سے نہیں آتی. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں یہ زمانے کے یزیدی کیا کر رہے ہیں اور زمانے کے حسینی کیا کر رہے ہیں. زمانے کے حسینی ہمیشہ قربانی دیتے آ رہے ہیں، ایثار کرتے آ رہے ہیں. اور اس چیز کی طرف دوسری منزل، اريد ان آمر بالمعروف. That is my intention. What is the intention? Enjoining the good and forbidding the bad. اور کون سا میں لائف سٹائل بتاؤں گا؟ وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب. اور میں پیغمبر اسلام کی اس پاک سیرت کو روشن کروں. وہ لائف سٹائل، وہ کیریکٹرسٹکس کہ جو پیغمبر اسلام کے ہیں، میں اس سے روشن کروں گا. میں سیرت محمدی کو روشن کروں گا، سیرت علوی کو روشن کروں گا. وہ سیرت کے جیسے دبا دیا گیا بنو امیہ نے، مختلف انداز کے ساتھ، مختلف فتنوں کے ساتھ، مختلف تباہیوں کے ساتھ، اس سیرت نبوی کو انہوں نے مٹا دیا. اب میں آؤں گا، میں کربلا جاؤں گا اور میں جا کر اس سیرت نبوی کو میں زندہ کروں گا، سیرت علوی کو زندہ کروں گا. کیا ہے؟ سید الشہداء چھوڑ کے جا رہے ہیں، سید الشہداء. یہ بات یاد رکھیں. مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ایسی ہجرت ہے. باقی ہجرتیں انبیاء کی رہی ہیں، وطن واپس آئیں، لیکن سید الشہداء کی جو ہجرت ہے، انی لم اخرج اشرم ولا بطرن، میں کسی طرح نہیں. اس وجہ سے میں فساد کے لیے جاتا، بہنوں کو ساتھ لے کر جاتا، بیٹیوں کو ساتھ لے کر جاتا، شیر خار کو ساتھ لے کر جاتا. نہیں، میں کسی فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں تمہاری اصلاح کرنے کے لیے. اسی وجہ سے کہتے ہیں بڑی مشکل تھی مدینہ چھوڑنا، سید الشہداء کے لیے بڑا مشکل تھا. رات کا ہنگام ہے، ایک دفعہ جاتے ہیں اپنے نانا کی قبر اطہر پر جا کر کہتے ہیں، ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، پروردگار میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں یہاں پہ. کہتے ہیں کہ ایک اونگ لگی، ایسے میں دیکھا پیغمبر اسلام ہیں، قبر مطہر سے برآمد ہوتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، کربلا کے اس منظر کو دیکھ رہا ہوں، تیری پیاس کو دیکھ رہا ہوں، اس کربلا کے لگ و دگ صحرا کو دیکھ رہا ہوں، تیرے بیٹوں کی اس پیاس کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اس دین کو تیرے خون کی ضرورت ہے. جا میرے بیٹا، تم جاؤ گے کربلا، تیرا نانا تیرے ساتھ ہوگا. کہتے ہیں اس کے بعد آئے اپنی ماں
زہرا کی قبر اطہر پر، لیکن عجب شان ہے، تاریخوں نے لکھا اس طرح آئے، پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، اس کے بعد آتی اپنے آپ کو سیدہ کی قبر پہ گرا دیا، اس کے بعد کہا اماں یہ تیرا حسین آیا ہے جاء لوداعک، آپ سے آخری الوداع کے لیے آیا ہے۔ کہتے ایک دفعہ قبر تھر تھرائی اور آواز آیا علیک منی سلام، بیٹا تجھ پہ تیری ماں کا سلام ہو، پیاسے بیٹے تجھ پہ تیری ماں کا سلام ہو، میرے مسافر بیٹے تیری ماں کا تجھ پہ سلام ہو، میرے غریب بیٹے تیری ماں کا تجھ پہ سلام ہو۔ قبر تھر تھرا رہی ہے۔ الوداع کرنے کے بعد آتے ہیں، ہاں کیا کیا امام نے فرمایا عباس بھائی جتنے ہمیں الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں نا ان سب کو کہہ دو کہ وہ واپس چلے جائیں، کیا نگاہ امامت برداشت نہیں کر سکتی کہ زینب اور ام کلثوم یہاں سے روانہ ہو، ان کے قد کو یہ نامحرم آ کر دیکھے، میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کی کیا شان ہوگی، اس وقت کیا حالت ہوگی جب شرابی کا مجمع ہے، جب شرابی کا دربار ہے اور آواز آتی این زینب و این ام کلثوم، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دے گا، اپنے لطف و احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری عزاداری اور ہماری سوگواری پروردگار ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار جو مومنین مومنات مریض ہیں پروردگار انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرما، شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما، اور جتنی بھی عزاداران سید و شہداء دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں پروردگار تو نے جوار معصومین میں بالخصوص ہمارے بڑے محترم شاعر جمیل مظہری مرحوم رضا مظہری، پروردگار تو ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، عالم برزخ کی سختیوں سے نجات عطا فرما، جوار معصومین جوار سید و شہداء نصیب فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، جہاں جہاں پہ یزیدی ہیں پروردگار ان کے شر سے عالم اسلام کو محفوظ فرما، اور جہاں جہاں پہ حسینی آباد ہیں پروردگار تو نے سر بلند سرفراز فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد وارث غم امام زمان قطب عالم مکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل